الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ ہم نے تیسرے پارے کی تلاوت کو سماعت کیا ہے۔ اس تیسرے پارے کے اندر جو تقریباً نصف پارے تک سورۃ البقرہ ہے اور اس کے بعد آگے سورہ آل عمران ہے۔ سورہ بقرہ کے اس بقیہ حصے کے اندر اللہ رب العالمین نے اس پارے کے شروع کے اندر آیت الکرسی موجود ہے۔ یہ آیت الکرسی بڑی ہی فضیلت والی اور بہت ہی زیادہ عظمت والی ایک آیت ہے، اور سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پوچھا گیا کہ انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قرآن مجید کی سب سے عظیم ترین آیت کون سی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ وہ آیت الکرسی ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی سب سے عظمت والی آیت ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین کی توحید کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، اور اللہ رب العالمین کے متعلق واضح طور پر بات بیان ہو گئی کہ اللہ رب العالمین کے ہاں سفارش کا جو معاملہ ہے وہ اللہ رب العالمین کی اجازت کے بعد ہے، کہ ہمارے یہاں ہر ایک ایرا غیرہ نتو خیرہ بن کے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے جی میری سفارش بارگاہ الہی میں قبول ہونے والی ہے، اور اس کی بات پر لوگ اتنا یقین کر لیتے ہیں کہ اس کی بات کو حرف آخر مان لیتے ہیں کہ واقعی میں میری سفارش اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کروانے والا ہے۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسے کسی کے بارے میں اندھا عقیدہ رکھنا درست نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اور دیگر جو امور ہیں قرآن مجید کی کچھ صورتوں کے متعلق و دیگر اعمال کے متعلق جن کے متعلق قرآن و سنت میں نصوص موجود ہیں، وہ انشاءاللہ شفاعت کریں گے، اور وہ بھی اللہ کے حکم سے۔ لیکن اس کے علاوہ ہر کسی کا یہ دعویٰ کرنا جی میری شفاعت قابل قبول ہوگی، یہ دعویٰ بے بنیاد ہے۔ تو بڑی ہی عظمت والی ایک صورت ہے۔ اسی طرح اس پارے کے اندر نمرود کا اور ابراہیم علیہ السلام کا ایک مناظرہ ذکر ہوا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب نمرود کے سامنے دعوت حق پیش کر رہے ہیں، دین اسلام کی دعوت پیش کر رہے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کو سمجھایا اور کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اب وہ موٹی عقل کا آدمی تھا، کہنے لگا کہ جی یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں۔ اس نے قید خانے سے 2 قیدی بلائے جن کو موت کی سزا سنا دی گئی تھی، تو 2 کو بلایا، ان میں سے تو اسے 2 قیدی کو بلایا، ان میں سے ایک کو موت کی سزا سنا دی گئی تھی، اور ایک بندہ وہ تھا جس کو آزاد کرنا تھا، جس کی آزادی تھی۔ اس نے کیا کیا کہ آزادی والے بندے کو قتل کر دیا، اور جس کو موت کی سزا تھی اس کو آزاد کر دیا۔ اور یہ کام کرنے کے بعد وہ کہنے لگا دیکھو یہ کام میں نے کر دیا، میں بھی تو مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں اور زندوں کو مارتا ہوں، یہ کون سی بڑی بات ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب اس شے دیکھی، جب اس کی موٹی عقل کا اندازہ ہوا، تو آپ نے بڑی پیاری دلیل دی۔ آپ نے فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب کے اندر اس کو غروب کرتا ہے۔ اگر تیرے اندر طاقت ہے تو ایک کام کر، تو مغرب سے سورج کو نکال اور مشرق میں غروب کر۔ تو قرآن کا بیانیہ فبہت الذی کفر، تو جو کافر ہے، جو انکاری ہے، نمرود جو ہے، اس کی ہاتھوں کے طوطے اڑ جاتے ہیں، اس کی یہ حواس باختہ ہو جاتا ہے، اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں، کوئی جواب نہیں بن پاتا اس کے بعد۔ آگے اللہ رب العالمین نے حضرت عزیر علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں 100 سال کی نیند سلا دیا تھا۔ جب 100 سال کے بعد اٹھے ہیں تو ان کی سواری گدھا تھا، وہ بالکل بوسیدہ ہو چکا تھا، بالکل سڑ چکا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کی آنکھوں کے سامنے اس گدھے کو زندہ کیا، اور اس کی ہڈیاں بنی، ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھا، تو اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے ہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آگے آ رہا ہے کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کے حضور یہ سوال کیا کہ اللہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ ابراہیم 4 پرندوں کو لو اور ان کو اپنی طرف مانوس کرو۔ تو ایسا ہی ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لیے، ان کو مانوس کیا۔ جب وہ اس قابل ہو گئے کہ آپ جس پرندے کو بلاتے وہ ان کے پاس فوراً آ جاتا تھا، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے امر ہوا کہ اب ان کو ذبح کر دیا جائے، ان 4 کو ذبح کر دیا جائے۔ اور ذبح کرنے کے بعد ان 4 کے گوشت کو، پروں کو آپس میں ملا کر سامنے جو پہاڑ موجود ہیں، تو 4 پہاڑوں پہ مختلف ان کو مکس کر کے آپ نے رکھ دینا ہے۔
تو پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ کام کر لیا تو اب حکم ہوا کہ اب پرندوں کو ان کے نام لے کے پکارو. تو جب جیسے ہی جس پرندے کا نام لیا جاتا وہاں سے اس کا پر, وہاں سے اس کی ٹانگ, وہاں سے اس کا دل, مختلف پہاڑوں سے اس کے گوشت پوش کا حصہ اٹھتا اور وہ پرندہ زندہ حالت میں بن کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس لوٹ آتا تھا. تو اللہ رب العالمین کی ذات یہ جو واقعات ہیں اس بات کو پختہ کر رہی ہے کہ اللہ رب العالمین انسان کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے. کہ مشرکین مکہ کا بڑا یہ الزام تھا کہ اللہ رب العالمین کیسے پیدا کرے گا, تو اللہ رب العالمین نے نشانیاں ہیں کہ اللہ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے. آگے اللہ رب العالمین نے اپنی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت بیان کی. اس طرح ہے کہ جس طرح انسان بیج بوئے اور اس بیج سے 7 بالیاں نکل جائے اور اس 7 بالیوں کے اندر ہر ایک بالی میں 100 دانے لگ جائیں. کیا معنی یہ کہ اللہ کی راہ میں جو بندہ خرچ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو 700 گنا تک اجر دینے والا ہے. تو انسان کا جتنا اخلاص ہوتا ہے مال خرچ کرنے میں, اللہ اس کو اتنا ہی, اس سے بڑھ کر اللہ اس کو نوازنے والا ہے. آگے فرمایا کہ شیطان جب بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو شیطان اس کو ڈراتا ہے, یا تو فقیر ہو جائے گا, تیرے بچے کیا کھائیں گے, تو خود تو اپنا پورا کر لے. الغرض کہ شیطان مختلف قسم کے اوہام انسان کے دل میں ڈالتا ہے. تو ایسے موقع پر انسان نے شیطان کی باتوں میں نہیں آنا, اس کے پاس جو مال موجود ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. اور خرچ کرتے ہوئے خصوصاً اس بات کا خیال کرنا ہے کہ ایک تو وہ لوگ ہیں جو کہ چمٹ کے سوال کرتے ہیں, تو منع کیا گیا کہ چمٹ کے سوال نہ کریں. کچھ لوگ ہیں جو کہ سفید پوش ہیں, سوال نہیں کرتے ہیں لیکن مجبور ہیں. تو ایسے لوگوں کو جو آپ کے رشتہ داروں کے اندر ہیں, آپ کے معاشرے کے اندر آپ کے قریبی موجود ہیں, ان کی مدد کی جائے, ان کے دست بازو جو ہے وہ بنا جائے. آگے سود کی حرمت بیان ہوئی اور سود کے متعلق بیان ہوا کہ سود ایسا ہے گویا کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے مترادف ہے. تو کس میں طاقت ہے وہ اللہ اس کے رسول سے جنگ کرے. اس سورت کی آیت نمبر 282 یہ قرآن مجید کی آخری آیت ہے نزول کے اعتبار سے آخری آیت ہے. مفسرین کا اتفاق ہے اس بات کے اوپر. اور یہ آیت قرض کے متعلق ہے کہ جب بھی قرض دیا جائے اس کو تحریر کے اندر انسان لے آئے. اور سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیات ہیں وہ نہایت فضیلت والی آیات ہیں, اور اس کی بڑی فضیلت ہے. جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے ہیں تو وہاں پر بطور خزانہ, بطور تحفہ آپ کو یہ آیات ملی ہیں. تو یہ بڑی فضیلت والی آیات ہیں. اس کے بعد سورہ آل عمران ہے. آل عمران کی وجہ تسمیہ عمران, یہ حضرت مریم علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام مریم علیہ السلام. مریم علیہ السلام کی جو والد ہیں ان کا نام کیا ہے, عمران. تو ان کے آل کا ذکر ہو رہا ہے, ان کے آل کا اس صورت کے اندر ذکر ہو رہا ہے, اسی لیے اس کا نام سورہ آل عمران رکھا گیا ہے. سورہ بقرہ کے اندر یہود کا ذکر ہوا. اب اس صورت کے اندر جو نصارہ ہیں, جو عیسائی ہیں, ان کا ذکر آ رہا ہے اور ان کو توحید کی دعوت دی جا رہی ہے. سورت کے شروع کے اللہ رب العالمین نے واضح فرمایا کہ اللہ کی کتاب میں کچھ آیات محکم ہیں, کچھ متشابہ ہیں. کچھ تو واضح ہیں اور کچھ متشابہ ہیں. فرمایا کہ جو باطل ہیں, جو گمراہ ہیں, وہ متشابہ سے دلیل پکڑتے ہیں. جس کی ایک مثال یہ کہ جس طرح قرآن حکیم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو نام, جو صفات, جو امور بیان ہوئے ہیں, اس کے اندر عبداللہ, اللہ کا رسول, روح اللہ, کلمت اللہ. اب ان چاروں میں سے عبداللہ اور اللہ کا رسول یہ واضح ہیں اپنے معنی کے اندر. عبداللہ اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول, اللہ کا رسول خود خدا نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول ہیں. اب ان 2 محکم چیزوں کو چھوڑ کر آپ دیکھ لیں آج بھی عیسائی جو ہیں وہ روح اللہ اور کلمت اللہ, ان دونوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کو ثابت کرنے پر لگے رہتے ہیں. تو بات یہی کہ محکم کو لینا ہے, متشابہ کے متعلق ہم نے سلف صالحین کے فہم کو مد نظر رکھنا ہے. متشابہ کو دیکھتے ہوئے اکثر گمراہ لوگوں کی یہی چیز ہوتی ہے کہ وہ محکم کو چھوڑ کر متشابہ کے پیچھے پڑتے ہیں. اسی سورہ آل عمران کی ابتدا کے اندر غزوہ بدر کا بھی ذکر ہے کہ اللہ رب العالمین 2 گروہ تھے, ایک ابو سفیان کا تجارتی قافلہ تھا اور ایک ابو جہل کا جنگ و جدل والا قافلہ تھا. تو مسلمانوں کی دونوں میں سے کسی ایک سے ملاقات ہونی تھی. تو اس کا ذکر ہوا کہ مسلمان نکلے ابو سفیان کے تجارتی قافلے کے لیے تھے, لیکن ملاقات ابو جہل کے اس قتال والے قافلے سے ہوئی. اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کیا
آگے فرمایا اللہ رب العالمین کے ہاں ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں جو دین قابل قبول ہے وہ اسلام ہی ہے. اور اسی پارے کے آخر کے اندر بیان ہوا کہ جو بندہ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آیا فلن یقبل منہ، اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. آگے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم میری اتباع کرو، میری اتباع کرو گے اللہ کی محبت حاصل ہوگی، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اب چونکہ آل عمران ہے، عمران حضرت مریم علیہ السلام کے والد ہیں، ان کے آل کا ذکر ہے. اب جب مریم علیہ السلام اپنی والدہ کے پیٹ کے اندر ہیں تو ان کی والدہ یہ نظر مانتی ہیں کہ اللہ جو میرے پیٹ میں ہے میں اسے تیری راہ میں وقف کرتی ہوں. تو جب مریم علیہ السلام پیدا ہوئی ہیں تو ان کی والدہ فرماتی ہیں کہ اللہ یہ بیٹی ہے، اب تو نے کام کس طرح لینا ہے یہ تیرے ہاتھ میں ہے، تو نے کام کس طرح لینا ہے یہ تیرے ہاتھ کے اندر ہے. اللہ رب العالمین نے حضرت مریم علیہ السلام سے ایک بڑا عظیم کام لیا، اور آپ کے پاس بے موسم کے پھل آیا کرتے تھے، آپ کی نگرانی، آپ کی کفالت آپ کے خالو حضرت زکریہ علیہ السلام کیا کرتے تھے، آپ کے خالو تھے، آپ کی کفالت کیا کرتے تھے. ایک دن جب آئے ہیں، اسی پارے کے نہ ذکر کے آئے ہیں، تو دیکھا کہ مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم کے پھل ہیں. تو جب دیکھتے ہیں تو جا کر پوچھتے کہ یہ کہاں سے آئے، کہا کہ من جانب اللہ ہیں. تو جب یہ کیفیت دیکھتے ہیں تو جا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ جب بے موسم پھل یہاں آ سکتے ہیں تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیوی بوڑھی ہو گئی ہے، تو ویسے تو ایک بوڑھے آدمی کے یہاں اولاد کی پیدائش ایک ناممکن سی بات ہے، لیکن جب وہاں بے موسم پھل آ سکتے ہیں تو اللہ اس بے موسمی کی حالت کے اندر بھی مجھے اولاد کا پھل عطا کر دے. تو وہ دعا کرتے ہیں، ان کی دعا قبول ہوتی ہے. سورہ مریم میں انشاءاللہ اس کا ذکر آئے گا. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجزانہ پیدائش کا ذکر اس صورت کے اندر موجود ہے. اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع آسمانی، آسمان پر جو اللہ رب العالمین نے اٹھا لیا تھا. اور یہ بات ہم ذہن میں رکھیں کہ آپ زندہ حالت کے اندر اللہ کے پاس موجود ہیں. بعض گمراہ قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے ہیں، تو یہ بات ان کی قطعاً درست نہیں ہے. سلف صالحین کا اس مسئلے پر اجماع اور اتفاق ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ حالت میں اٹھائے گئے اور زندہ حالت میں اللہ کے پاس موجود ہیں، اور قرب قیامت وہ دوبارہ آئیں گے. اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بڑی ہی پیاری بات کہی کہ اب مسیحی حضرات، عیسائی حضرات یہ بات کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے، تو چونکہ وہ خدا ہیں، نعوذ باللہ، چونکہ وہ خدا ہیں کیونکہ وہ بغیر والد کے پیدا ہوئے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اِنَّ مَثَلَ عِیسیٰ عِندَ اللہِ کَمَثَلِ آدم، کہ اللہ کے ہاں عیسیٰ کی مثال آدم کی طرح ہے. تو اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہونے کی وجہ سے خدا بن گئے تو حضرت آدم علیہ السلام کے تو نہ والد ہے نہ والدہ ہے، ان کا مقام تو پھر. اچھا جی، آخر کے اندر دو باتیں، کہ پہلی بات یہ کہ اللہ رب العالمین نے بین المذاہب، جب دوسرے مذاہب کے ساتھ گفتگو ہو تو اس کا طریقہ کار یہ ہے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، جو کامن باتیں ہیں، جو آپس میں ملتی جھلتی باتیں ہیں، پہلے ان پر بات کی جائے، اس کے بعد پھر دیگر امور کے اوپر. تو جب بھی کسی نئے بندے سے، کسی دوسرے مذہب والے سے یا کسی دوسرے ذہن کے بندے سے بات ہو تو پہلے اتفاقی امور پہ بات کی جائے، اس کے بعد پھر اختلاف کی طرف. ہماری عادت یہ ہوتی ہے پہلے ہم اختلاف چھیڑتے ہیں تاکہ اس کو ایک مرچیں لگ جائیں یا اس کی طبیعت کے اندر ایک اشتعال پیدا ہو جائے. تو یہ چیز درست نہیں ہے. پہلے اتفاقات پہ بات کی جائے، اس کے بعد پھر اختلاف پر بات کی جائے. اور آخر کے اندر کہ انسان مرنے سے پہلے توبہ کر لے تو قبول ہے، لیکن اگر ملک الموت پہنچ گیا ہے یا قیامت کا وقت ہے، سورج اب مغرب سے طلوع ہو رہا ہے، اب یہ وہ وقت انسان کی توبہ قبول نہیں ہوگی. تو انسان کو کچھ پتہ نہیں اس کی موت کا وقت کب ہے. تو انسان ہر وقت اللہ کے حضور استغفار پڑھتا رہے، اللہ کے حضور بخشش کا طلبگار رہے. خود اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن کے اندر 70 سے 100 دفعہ استغفار کیا کرتے تھے. تو ہمیں استغفار کرنا چاہیے، گناہوں پر معافی مانگنی چاہیے. اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.